بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں آج گرامر سے متعلق دو اور انتہائی اہم عنوانات زیر بحث لانا چاہتی ہوں، جو ہیں خط اور درخواست۔ ان دونوں سے ہمارا آئے دن کا واسطہ رہتا ہے، لہٰذا اس کو صحیح انداز میں صحیح الفاظ و املا کے ساتھ لکھنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے خط کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور ہر قدم پر استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی کو جانتے ہیں، تاکہ صحیح الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم خط کی تحریر کو بہتر بنا سکیں۔ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے یہاں ایک خط پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں چونکہ بورڈ کے امتحان کے حوالے سے ہی عنوانات پر بحث کرتے ہیں، لہٰذا بورڈ کے پرچہ کے نمونہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خط لکھنا سیکھیں گے۔ امتحانی مرکز کے بعد اردو میں صحیح انداز میں تاریخ لکھنے کے بعد ہم اپنے مخاطب کی طرف آتے ہیں۔ خط لکھتے ہوئے آداب کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ یہاں ابا جان کے نام خط کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے، تو لکھیں گے پیارے ابا جان السلام علیکم۔ یہاں بچے اکثر علامت ندائیہ استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ علامت ندائیہ مخاطب کے ساتھ یا آداب لکھنے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم میں عموماً کچھ اس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں کہ السلام علیکم کے شروع میں السلام سے شروع کرنے کی بجائے اسلام علیکم، السلام علیکم، اسلام و علیکم لکھ دیتے ہیں اور علامت ندائیہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد درمیانی حصہ کا متن جیسے تیسے پورا کر ہی لیتے ہیں، جہاں اگر املا درست ہو تو بہتر، ورنہ جو ہو سو دیکھا جائے گا کہ مصداق متن لکھ لیا جاتا ہے۔ آخر میں جب والسلام کی باری آتی ہے تب بھی وہی غلطی کہ اسلام لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ السلام کے ساتھ یہاں واو استعمال کرنی تھی اور یوں یہ پڑھا جانا تھا والسلام۔ اسی طرح سے اس کے بعد لکھا جاتا ہے آپ کا تابع فرمان بیٹا۔ یہاں یہ لکھنے کی بجائے اکثر طلباء یہ غلطی کرتے ہیں کہ تابع دار لکھ دیتے ہیں، حالانکہ تابع فرمان اور فرما بردار دونوں الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ فرمان اٹھانے والا اور تابع رہنے والا۔ تابع دار میں دار بطور لاحقہ استعمال کیا گیا ہے، جو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رکھنے والا۔ یوں تابع دار کا مطلب ہوا والد کو تابع رکھنے والا۔ اس کے بعد اگلے انتہائی اہم عنوان درخواست کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ صحیح طور پر کیسے لکھی جاتی ہے، اور اس میں عموماً کی جانے والی غلطیوں کی درستی بھی کرتے ہیں۔ نمونے کے طور پر یہاں ایک درخواست بھی پیش کی جا رہی ہے جو صحیح لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع الف ب ج۔ اس کے بعد ہم عنوان برائے فیس معافی۔ یہاں برائے کے معنی ہیں کے لیے، یعنی فیس معافی کے لیے درخواست، یعنی فیس معاف کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ پھر جناب عالی، یہاں علامت ندائیہ کا استعمال دوبارہ ہوگا، کیونکہ جب بھی کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس کے بعد یہ علامت لگانا ضروری ہوتی ہے۔ نہایت ادب سے التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اس طرح کے الفاظ سے درخواست شروع کی جاتی ہے۔ تو یہاں التماس کے معنی بھی گزارش کرنا ہی ہے۔ مؤدبانہ لکھتے وقت طلبہ عموماً مؤدبانہ کی واو پر حمزہ نہیں لکھتے، جو کہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ عربی کی حرکت ہے اور زبر کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے پھر برائے مہربانی کا لفظ لکھتے ہوئے درخواست لکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ براہ مہربانی یا مہربانی فرما کر لکھنا ہوتا ہے۔ اگر برائے مہربانی لکھیں گے جو کہ سراسر غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہربانی کے لیے، جبکہ براہ کا مطلب ہے کے طور پر یا فرما کر۔ درخواست کا سارا متن ختم کر کے آخر میں لکھا جاتا ہے عین نوازش ہوگی یا آپ کی عین نوازش ہوگی۔ عین کا مطلب ہے یہاں اصل میں، اصلی یا صحیح معنوں میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اصل میں مہربانی یا نوازش ہوگی۔ اس کے بعد العارض یعنی عرض کرنے والا یا اس کی جگہ درخواست گزار، جس کا مطلب ہے درخواست دینے والا۔ العارض کے بعد آپ تابع دار نہیں لکھیں گے، وہی جو آپ نے خط میں دیکھا کہ اس کا معنی ہے تابع رکھنے والا، جبکہ آپ اس انسان کے تابع ہیں جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، تو آپ تابع فرمان یا فرما بردار کے الفاظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے آخر میں جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ مورخہ کی بجائے مورخہ لکھتے ہیں، یہاں بھی واو پر حمزہ لگانا بہت ضروری ہے۔
مورخہ کا لفظ مورخ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے تاریخ لکھنے والا۔ یہ مورخہ کا مطلب ہے پرانی تاریخ میں لکھا گیا یا درج کیا گیا۔ عزیز طلباء، بحیثیت طالب علم ہم دونوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اکثر امتحانات میں اردو کے پرچہ میں گاہے بگاہے ایسی درخواستیں تاریخ بدل کر لکھنا پڑتی ہیں۔ بتاریخ کا تعلق زیادہ تر دفتری ریکارڈ میں مناسب رہے گا۔ عزیز طلباء، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی اور آئندہ آپ کی ان اغلاط کی درستی کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔